بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج وفاقی کابینہ جو ہے وہ اپنا اوتھ لے لے گی۔ کون کون سے لوگ منسٹرز بن رہے ہیں وہ لسٹ ابھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، لیکن جس ایشو کے اوپر میں بات کروں گا اس سے بھی اس کا ریلیونس ہے کابینہ سے بھی، وہ ہے کہ جی کیا ایک ڈراؤنا خواب نون لیگ کا ہے جو کہ اس کولیشن گورنمنٹ یا یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کو لیڈ کر رہی ہے، جبکہ ایک ڈراؤنا خواب پی ٹی آئی کا ہے، وہ کس طرح سے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، اور اس کا تعلق بھی ڈیفینیٹلی اس کیبنٹ کے ساتھ بھی ہے اور حکومت کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک خبر جو اہم سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی، جب کابینہ کے نام جو ہے ڈسکس ہو رہے تھے فار دا لاسٹ جب سے مطلب یہ حکومت بنی، شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا، تو اس وقت سے جو سب سے اہم جو نام تھا وہ محمد اورنگزیب صاحب، جو ایچ پی ایل کے پریزیڈنٹ ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور وہ الحمدللہ میں نے ہی خبر دی تھی کہ جی وہ جو ایک فائنینس ٹیم ہوگی شہباز شریف حکومت کی، اس کو وہ ہیڈ کریں گے۔ اور ویسے تو لوگ اس کے اوپر اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی بن سکتے ہیں، اور دوسرے بھی نام ڈسکس ہو رہے تھے، لیکن میں نے لاسٹ ویک میرا کوئی آج سے کوئی 5-6 دن پہلے میں نے یہ خبر دے دی تھی کہ محمد اورنگزیب جو فائنینس ٹیم ہوگی اس کے ہیڈ ہوں گے۔ اب پہلے میں آپ کو تھوڑے سے بتا دوں کہ کون کون سے نام بھجوا دیے گئے ہیں صدر کو وزیر اعظم کی طرف سے، اور صدر صاحب کی منظوری کے ساتھ ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3 بجے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہی 3 بجے اوتھ جو ہے ان کا ہو جائے گا، اور پھر 5 بجے کے لیے وزیر اعظم نے کیبنٹ کی میٹنگ طلب بھی کر لی۔ اچھا، اب کون کون سے لوگ ہیں جو فیڈرل کیبنٹ میں آ رہے ہیں ایز فیڈرل منسٹرز؟ اس میں خواجہ محمد آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، رانا تنویر حسین صاحب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، چودھری صالح حسین صاحب ہیں، عبدالعلیم خان صاحب ہیں، جام کمال خان صاحب ہیں، انجینئر امیر مقام صاحب ہیں، سردار اویس احمد خان لغاری صاحب ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، کیسر احمد شیخ صاحب ہیں، اور میاں ریاض حسین ایم این ایز۔ یہ سارے ایم این ایز تھے جو کیبنٹ میں آ رہے ہیں۔ 2 سینیٹرز آ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اور مصدق ملک صاحب، یہ بھی کیبنٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور پھر 2-3 لوگ جو ہیں وہ بھی فیڈرل منسٹرز کے طور کے اوپر کیبنٹ میں آ رہے ہیں۔ اس میں محمد اورنگزیب صاحب ہیں، احد خان چیمہ صاحب ہیں، اور سید محسن رضا نقوی۔ اب یہ ہے کہ جی پہلے یہ کیبنٹ کی فارمیشن کا بڑا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ جلدی یہ کیبنٹ بن جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا کس لحاظ سے اپنے فیصلے سازی اور کس لحاظ سے اپنا تعین کرتی ہے کہ کس سپیڈ کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ اس نے آگے پروسیڈ کرنا ہے۔ بیکاز یہ وہ چیز ہے جو بہت بڑا ایک چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے، اور خاص طور کے اوپر نون لیگ چونکہ لیڈ کر رہی ہے، کیبنٹ بھی نون لیگ کی مرضی کی بنی ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایم کیو ایم کے بھی ایک آدھ نام ہے، اس میں استحکام پارٹی جو ہے اس کا بھی ایک علیم صاحب بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ پی ایم ایل کیو کے بھی جو شہاب حسین صاحب کے صاحبزادے وہ بھی اس میں کیبنٹ میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور اس طرح کے مختلف لوگ، مطلب کولیشن کی گورنمنٹ ہے، لیکن بیسک چیلنج نون لیگ کے لیے ہے، بیسک چیلنج بہت بڑا چیلنج شہباز شریف صاحب کے لیے جو پرائم منسٹر ہیں، اور وہ چیلنج ایک ڈراؤنا خواب اگر پورا نہیں ہوتا تو وہ ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے نون لیگ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، کوئی آپشن نہیں ہے کیبنٹ کے پاس، کوئی آپشن نہیں ہے نون لیگ اور اس کے کولیشن پارٹنرز کے پاس، سوائے اس کے کہ کامیاب ہوا جائے، اور پاکستان کو جو اس وقت جو معاشی جس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے ان سے نکالنا، یہ وہ چیلنج ہے جو ہر حال میں ان کو کامیاب ہونا پڑے گا، اور اگر وہ کامیابی نہیں ہوتی تو پھر یہ ہے کہ جی پھر آپ نون لیگ کی سیاست کو بالکل آپ سمجھ لیں کہ وہ تقریباً ختم ہو جائے گی۔ نون لیگ کے لیے آگے جس قسم کے حالات 16 مہینے کی حکومت کے بعد آپ کو پتہ ہے نون لیگ کو فیس کرنے پڑے، اور وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اب جس قسم کے حالات ہیں یہ اب ایسا ہے کہ
یہ جو ہے وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. معیشت کا فیلئر جو ہے جس سٹیج کے اوپر پاکستان آ چکا ہے, اور اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو خرابیاں, جو اصل خرابیاں ہیں وہ سب کو معلوم ہیں. ان اصل خرابیوں کو ایڈریس کرنا, بڑے بڑے فیصلے کرنا, مشکل فیصلے کرنا, یہ سب سے اہم بات ہے. اور اگر مشکل فیصلے آپ ٹال دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مشکلات نہ صرف ٹلتی رہیں گی بلکہ ان مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. اور اگر آپ بڑے بڑے فیصلے, مشکل فیصلے کر دیتے ہیں ٹائملی, اور آپ ان کو فردر لنگر آن نہیں کرتے, مطلب ان کو مزید ان کو ڈیلے نہیں کرتے, تو پھر یہ ہوگا کہ آج کل یعنی کہ کچھ دن, کچھ عرصہ اگر تھوڑا تکلیف کے لیے ہوگا سب کے لیے, لیکن آگے پھر آسانیاں ہوں گی سب کے لیے, عوام کے لیے آسانیاں ہوں گی, ملک کے لیے آسانیاں ہوں گی. سو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کہ کچھ چیزیں آپ کہیں کہ جی سیاسی طور کے اوپر چونکہ سیاسی پرائس ہے, ہمیں اس کی پولیٹیکل پرائس پے کرنی پڑے گی, تو اس لیے یہ فیصلے مشکل فیصلے ہیں, یہ ابھی ہم نہیں کرتے, یہ ہم 6 مہینے بعد کر دیں گے. 6 مہینے تک, 6 مہینے کا تو عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے. 1-2 مہینے میں بڑا کلیئرلی ایک ریفلیکشن آ جائے گا سامنے کہ کیا یہ جو حکومت ہے وہ پاکستان کی معیشت کو مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہوگی, یا ہم ایک اور ایسے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں کہ جو فیلئر پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا, اور جس فیلئر کا بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ کولیشن گورنمنٹ اور خاص طور کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اس کے اوپر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے یہ ایک ان کی طرف سے ایک اسٹریٹجی یا ان کی طرف سے انہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے, جو فیصلہ یہ ہم سپورٹ کریں گے, ہم ان کو الیکٹ کر لیں گے, لیکن فیصلے جو بھی ہوں گے ان کی ذمہ داری پی ایم ایل این کی حکومت کے اوپر ہوگی, پی ایم ایل این کے اوپر ہوگی, ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہوگی. ہم ٹریئری بینچز پہ بیٹھیں گے, ہم حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے. تو اب یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ جی معیشت کو کس طریقے سے بحال کرتی ہے نون لیگ کی حکومت, شہباز شریف صاحب, پھر جو نقصان کرنے والے جو ہمارے اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کا, جس طرح فرض کریں کہ پاکستان اسٹیل ہے, پی آئی اے ہے, ڈسکوز ہیں, ان کا کس طریقے سے ان کو ایڈریس کر کے یا ان کی پرائیویٹائزیشن کر کے تو پاکستان کو یہ جو کھربوں کا ہمیں سالانہ نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے بچایا جائے. پھر کس طریقے سے انکم ٹیکس کی بیس کو, جو کہ دنیا میں کم ترین ہماری جو حالت ہے, ہم دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جو سب سے کم لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں, ان 2-3 ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے. یہاں پہ لوگوں کے بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں, لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں کماتے ہیں, لیکن دے ڈونٹ پے اینی ٹیکس. وہ خاص ایک طبقہ ہے بس, اور خاص طور کے اوپر ملازمین جن سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے. لیکن جو ہمارا تاجر برادری ہے بہت بڑی, پھر اسی طرح ڈاکٹرز, انجینئر جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, لائرز, یہ بہت کم ٹیکس دیتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہے, اور جو کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لازم ہے, اب اس کے اوپر آپشن نہیں ہے, اس کے لیے کس قسم کے انیشیٹو لیے جاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی بجلی اور گیس کی چوری, اس کو کیسے روکا جاتا ہے, بیکاز بجلی اور گیس کی اگر چوری کو روکیں گے نہیں تو پھر یہ ہے کہ جی یہ بجلی اور گیس کی جو نرخ ہیں, جو ان کے جو پرائس ہیں وہ اضافہ ہوتا جائے گا, ان کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی, اور وہ آلریڈی اتنی زیادہ مطلب ہے کہ عوام کے اوپر یہ ایک برڈن ہے. چوری رکے گی, گیس کی چوری رکے گی, بجلی کی, تو اس سے یہ ہوگا کہ پرائسز آپ نیچے لا سکتے ہیں, اور ادروائز یہ ہے کہ اس طرح سے گزارا نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ جو معیشت کی جو سارے چیلنجز ہیں ان کا تعلق ہے اب محمد اورنگزیب صاحب سے, جو کہ ظاہر ہے آج کابینہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ منسٹر فار فائنینس, یعنی کہ وہ فائنینس ٹیم کے ہیڈ بن جائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب کس طریقے سے اس ایشو کو ڈیل کر رہے ہیں. بہت ہائی ہوپس پی ایم ایل این کی, شہباز شریف صاحب کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سنا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو پسند کرتی ہے. تو دیکھتے یہ ہیں کہ اورنگزیب صاحب جو کہ جن کا ایک لمبا کیریئر بینکنگ کا کیریئر ہے,
اور بہت کامیاب بینکر یہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہماری معیشت کو جو ہے وہ سنبھالا دے پاتے ہیں اور اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ جنرلی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک بینکر کیسے ٹھیک کر سکتا ہے، ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ، جب ڈار صاحب تھے چارٹر اکاؤنٹنٹ تو اکانومسٹ کی بات کی جاتی ہے کہ کوئی پیور اکانومسٹ لے کے لایا جائے، لیکن اینی ہاؤ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب نیا ایک تجربہ کیا جا رہا ہے محمد اورنگزیب صاحب کا، وہ کس طرح سے ان چیلنجز کو نپٹانے میں مطلب ہے کہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی اور حکومت کی مدد کر سکتے ہیں۔ اورنگزیب صاحب بیسیکلی ان کی ڈچ نیشنلٹی تھی، اور میں نے جو لاسٹ ویک خبر دی تھی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جی ان کے یہ والی نیشنلٹی کے ایشو کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ ڈچ نیشنلٹی انہوں نے ختم کر دی ہوگی، پاکستان کی نیشنلٹی ان کو مل گئی ہوگی، اور اسی وجہ سے اب ان کا نام کیبنٹ میں شامل ہو گیا، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ان کا اور محسن نقوی کا آگے چل کے ان کو شاید سینیٹر بھی بنا دیا جائے، اور پھر ظاہر ہے لیکن ایز فیڈرل منسٹر ہی یہ لوگ اس میں آ رہے ہیں، کیبنٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم ایک طرف نون لیگ کے یہی والے ڈراؤنا جو خواب ہے اس کی بات ہم کر چکے، تو اب ذرا تھوڑا سا پی ٹی آئی کی بات کر دیتے ہیں، اور اس کیبنٹ میں جو پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا جھٹکا اور جو پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کے طور کے اوپر جس شخصیت کو دیکھا جا رہا ہے وہ محسن نقوی ہیں، جو فارمر کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب ہیں، جو آج کل پی سی بی کے چیئرمین ہیں، اور اب ان کو اس کیبنٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اور محسن نقوی صاحب نے اپنے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران پی ٹی آئی کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق جو بھی ان کی شکایات ہیں پی ٹی آئی کی، اس میں یہ ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی۔ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے جس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن وہ حالات ان کے لیے مزید مشکل ہو گئے تھے۔ اور اس میں محسن نقوی صاحب کا جو ایک اس کو اگر یہ بھی کہا جائے کہ ان کا ایک اگر باعث تھا، یا جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کو جس طریقے سے انہوں نے فوکس کیا، ان کے لیڈرز، کوئی گرفتاریاں اور یہ سب کچھ جتنے بھی، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی کارنر میٹنگ نہیں، تو اب محسن نقوی صاحب ایز انٹریم منسٹر آ رہے ہیں، اور انٹریم منسٹر ایک ایسے موقع کے اوپر آ رہے ہیں جب کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشنز تھی، پاکستان کے مختلف علاقوں میں انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کی تھیں، اور وہ اس لیے کہ جی وہ جو الیکشنز میں مبینہ دھاندلی کے خلاف یہ ڈیمونسٹریشنز تھیں، تو اس میں پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اب ان کو ٹریٹ کیا گیا، اور اب پنجاب میں محسن نقوی نہیں بلکہ مریم نواز اور پی ایم ایل این ہیں، جس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو سختی ہے وہ کم جو ایکسپیکٹ اب یہ کیا جا رہا تھا کہ چونکہ الیکشنز ہو گئے اور پی ٹی آئی کو ایک بڑا مینڈیٹ ملا، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو چھپے ہوئے تھے وہ سب لوگ، زیادہ تر لوگ سامنے بھی آ گئے، پارلیمنٹ میں بھی آ گئے، سب کچھ، تو اب لگ ایسا رہا ہے کہ سختی ویسی ہی رہے گی، اور محسن نقوی بینگ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ شاید کافی مطلب ہے کہ سختی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ پیش آئیں گے، اور جو فرض کریں کہ یہ جو ڈیمونسٹریشن ہے، ظاہر ہے جلسے جلوس کرنا یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ایک لیگل رائٹ ہے، لیکن لگتا نہیں کہ یہ رائٹ پی ٹی آئی کو اس وقت ملنے کے کوئی آثار ہیں۔ اور اس لحاظ سے محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ ان کو بنایا جا سکتا ہے، تو پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے اس کو کافی کرٹیسائز کیا۔ تو یہ ایک محسن نقوی پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب کے طور کے اوپر پنجاب سے اٹھ کے تو اب فیڈرل گورنمنٹ میں ایز انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آلریڈی کل کے جو میں ڈیمونسٹریشنز کی بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے جلوس نکالے تھے، اس کے اوپر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آلریڈی دہشت گردی کے کیسز بھی ان کے بہت سے لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں۔ تو مشکلات جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ان کو اس قسم کی مشکلات تو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور جس قسم کے حالات ہیں اس وقت ادروائز ان کو کوئی خاص کسی اور طرف سے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔
تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا لیکن چیلنج، یہ سب سے بڑا خوف ضرور ہے کہ معیشت کے بارے میں وہ کس طریقے سے کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے، گورننس وہ کس حد تک بہتر کر پائیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر وہی والی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اب ان کے پاس کمپرومائز کرنے کا کوئی چانس نہیں، اور اب ان کے پاس فیل ہونے کا کوئی چانس نہیں. فیلئر مینز پاکستان ڈیمیج ہوگا، اور پاکستان ڈیمیج ہوگا تو نون لیگ کا پھر آپ سمجھ لیں کہ صفایا ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.